سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی. میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہو نا غریب ماڑا تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے, پوچھ لیتے ہیں نا. اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ بھی عیسائی ہے کہ نہیں بولے. یہ جو آپ کے وہ آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے, یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا. تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے, ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے, ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے. جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ کیوں؟ وہ تگڑا ہے اس لیے. پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور ہے, اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ بولے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں؟ سارے عیسائی ہیں. تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے, چلو کھلی بات کر لیتے, اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے. اور اگر عیسائی ماڑا ہو, پاکستان کا ہو, مزدوری کرتا ہو, پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے. تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا ناجائز ہے. ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیدی کا نہیں پتا. جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا, کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا. وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو, حرام ہوتی ہے. یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو, اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو. یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو. تو پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا, لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہو گئی؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم ہے, یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ الدعاء, پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو. مانگنی چاہیے نا. لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں, فرق نہ, یہ درست نہیں ہے. امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے, ہمیشہ سے اولیاء کے آراس کا سلسلہ ہے, عرس منائے جاتے ہیں, ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں. اب ختم شریف کے حوالے سے سن لیں, رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کھانا کھانا. کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے. کھانا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا, پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی. بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو ہم تو بھائی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں, ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں, کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں, آیتیں پڑھ لیں, پھر دعا نہ مانگے. لو سن لو, سامنے کھانا رکھ کے دعا, کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ, دنیا بڑی آگے چلی گئی, انہیں آگے لے کے جاؤ. تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے, توجہ کرنا میری بات پہ, کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے. تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر, کھانا دور رکھ لیا, دعا یہاں مانگ لی. ہمیں کوئی اعتراض, لیکن مانگا کر, دعا مانگا کر. اب حدیث مسلم سن لیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے. کھانا ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے مشورہ کیا آپ اس طرح کرتے ہیں, ایک ایک اونٹ ذبح کرتے, ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے. ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب ختم ہو گیا. سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے, کہنے لگے حضور اس طرح کریں, ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے. حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ. کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں, کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا, کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے, سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے. جناب عمر نے اپنی چادر میں, اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا, سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے, آگے لنگر رکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دے. ہزاروں میں لشکر ہے. یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا, یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا. نہ اس طرح کرو, امت کو نہ لڑاؤ. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے, حضرت عمر نے کھانا آگے رکھا تو حضور مسکرائے. وہ حضور کہنے لگے عمر تو تہ تک ہی پہنچ گیا ہے. حضور مسکرائے اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی,
حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا، جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا. فرماتے ہیں میں نے وہ کھول دیا، اتنا سا کھانا تھا، میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ. کہنے لگے ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا، کھانا پھر بھی بچ گیا. فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت، یہ ہے کھانا آگے رکھ کے یہ دعا کرنے کی برکت ہے. کھانا آگے رکھ کے درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا. درویشوں کا لنگر کن کا میں کن فصلہ ٹے کن ہووے بخت سولا دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. درویشوں کا کبھی لنگر ختم تو جاری رہتا ہے. ان کے آستانوں پہ ہمیشہ لنگر ختم. شریف پڑھنا، اصالِ ثواب کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے. اب کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف. حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو. فرماتے ہیں میں بھاگ گیا. میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا. یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے. جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے. جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے. یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے، آپ حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت. چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں. چونکہ میرے مرشدان عالی مرتبت کے آراز چل رہے ہیں تو میری طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے. میں تھوڑا سویا ہوں، رات پورا نہیں سو سکا، پر پھر بھی نہ طبیعت پہ کوئی تھکن ہے نہ آنکھوں میں کوئی تھکن ہے. طبرانی میں حدیث ہے اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی. نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے. حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں، پھر جلتے بجھا دیے، پھر روتے ہنسا دیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے، دیکھنا حضور نے خود فرمایا، خود نبی کریم حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا، اس طرح کر کچھ مانگ لے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگ. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. چل مانگ لے کچھ. کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا. یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں. کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے. بندہ بدو تھا، بس لیمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لیمٹ تھی. حضور نے فرمایا مانگ. کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے مجھے ایک اونٹ دے دے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا، ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو، تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس. حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا. حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ. اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانہ بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے. اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا. لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں مانگ لے. کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے. فرمایا چل مانگ لے. بندہ ہی چھوٹا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کے، کاسا ہی کوئی نہیں تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے. یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے، اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے، کھل کھلا کے ملا ہے. اور میرے ایک استاد تھے تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضور فلانا مولوی جمعے پہ کہہ رہا تھا حضور کچھ نہیں دیتے. فرمانے لگے اسے ملا کچھ نہیں نا، ہم سے آ کے پوچھے ہم کیا تھے. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں
ہم سے پوچھے جنہیں ملا ہے اور کس طرح ملا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے۔ کہنے لگا واقعی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دے، خرچہ بھی دے دے، پیسے بھی دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اوہو کچھ نہیں بھائی، اس کی حیثیت ہی نہیں، کدھر چلا گیا؟ اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا۔ اب ذرا لفظ سننا، حدیث طبرانی ہے، محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے۔ خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ بوڑھی۔ حضور کون سی بوڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون سی بوڑھی؟ ذرا مزار کی برکت دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دیں وہ کہاں ہے؟ فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت، ہاں الحمدللہ یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، رستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، واللہ اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتا ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ اماں کو بلایا، کب زیادہ بوڑھی ہے تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ خود آئے، کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں۔ مزار شریف کا پتہ کرنے آئے، آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ؟ کہنے لگی بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں ہی بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی مفت نہیں بتایا جاتا۔ ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ۔ اماں کہنے لگی یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ طبرانی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ۔ کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی۔ کہا کیا لیتی ہو؟ تو اماں کی سوچ، حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے، اماں کی سوچ دیکھیں۔ اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ ختم ہو گئی بات، رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ۔ لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ۔ کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے، یعنی ادھر تسی ہو وہ تو ادھر ہے تے کاندھ، ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہوئے، پھر پتہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے، یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی، ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو، نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے۔ 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں۔ جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے، فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائیں گے؟ اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو۔ عرض کی حضرت موسیٰ سے تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں، تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا،
بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی. بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک. اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا. جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا. کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے, وہ نالا گزرتا تھا. تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا, تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ایک سائیڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائیڈ والے لوگ ناراض ہو گئے, کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے, ہمارے بھی ہیں, ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے, ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا, ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں. لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چوں کے گزرتے ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو, حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو, تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں, پانی سارا ادھر سے گزرے گا, آگے جا کے دو حصوں میں بانٹ لیں گے, آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. اس پاکستان میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ کون سا ظلم ہے جو یہاں نہیں ہوا؟ کون سا جرم ہے جو لوگوں نے نہیں کیا؟ لیکن پتہ ہے اس کے کھیت خشک نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے اس وطن کی دھرتی پر سبزہ اگنا بند نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے یہاں سب کچھ ہوا, حکمران لوٹ کے کھا گئے, لیکن اس دھرتی پہ کبھی خشک سالی نہیں آئی. یہاں کبھی کھیتوں نے سبزہ اگانے سے انکار نہیں کیا, یہاں کے درخت پھل دیتے رہے. پتہ ہے کس کی برکت سے؟ داتا علی اجویری کی برکت سے. تم داتا صاحب کو بات کرتے ہو, یہ جو تیرے گھر میں پھل آتا ہے اور زمین اگاتی ہے یہ گنج بخش علی حجویری کی برکت ہے, یہ فرید الدین گنج شکر کی برکت ہے, یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی برکت ہے, یہ محدث اعظم پاکستان کی برکت ہے, یہ میاں شیر محمد شرف پوری کی برکت ہے, یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کی برکت ہے, یہ ان درویشوں کی برکت ہے کہ ان کے مزار زمین پہ بنے ہیں تو سبزہ اگتا رہتا ہے, بہاریں ہوتی رہتی ہیں, پھول. تو ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مخالفت کرنے لگ گیا, تو الٹا بات کرنے لگ گیا. پڑھنا کتاب تجھے سمجھ آئے گی, تجھے مل کہاں سے رہا ہے. رب کریم تو ان کی حیائی بڑی کرتا ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے, آپ مزار پہ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ آئی, پڑھ ترمذی شریف, نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی, جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے. ہم تو جنت کی زیارت کرنے جاتے ہیں, آج تک سمجھ نہیں آئی. اور یہ بھی یاد رکھو جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے. پیر مریداں دے سر تے رہندے, او جھوٹے ہونیا, او جھوٹے ہونیا, ہاں اس کا کام ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائے ساری زندگی, جس کا نام لے کے جیے, بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گن گاتے رہے, وہ بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کوئی؟ چھوڑ دیا سارا کچھ جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے. سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی, ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری, صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی کہتے کبھی کبھی رات کو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ, لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ, کل کریں گے کام. کہتے اتنی کتابیں کھولی, اتنے نوٹس بن گئے, اچانک کہہ دیا جاؤ. ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کریں ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں. یہ 8ویں 10ویں دن یہ کام ہوتا ہے, ساری دال لکھنا لکھانا ہوتا ہے, ترتیب دینی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں جاؤ, کوئی خاص بات ہے. یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندے ہی سمجھتے ہیں. ہاں خاصا دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی, اور نہیں مناسب کرنی, مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تر دی. وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تیرے لیے یہی بہتر ہے قالوا سلاما, تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک رات پھر ایسے کیا, کہنے لگے چلو اٹھو نکلو. کہا حضور کام رہتا ہے, فرمایا کل کریں گے. حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا, وہ ترتیب دینی تھی, حوالہ, فرمایا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کل کریں گے. کہتے نکال دیا. ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتہ کرنا ہے. یہ نکال کیوں دیتے ہیں؟ آج خبر گیری کرنی ہے. کہتے ہیں سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے, یہ جسوسی بھی خیر والی ہے, کریں گے. کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا, اندر سے دروازہ بند ہوا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا, ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سوراخ بن جاتا ہے.
مان جاتے نا جی. کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری، اعلیٰ حضرت نے چراغ گل کر دیا، دروازہ اندر سے بند ہو گیا، اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی، چمک دمک ہو گئی، نور ہی نور ہو گیا. کہتے ہیں ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے ہیں اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی، زبان نے یار من ترکی و من ترکی بگویم، ہاں یار فریدہ جے کدی مل پہ سونا انہوں دل دا حال سناوا. کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی عربی میں، سمجھ نہیں آ رہی. اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے، سمجھ کوئی نہ آئی، لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا. ایک بابا جی نا ایک دن بڑا کھل کے کہہ رہے تھے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کل. میں کہ بابا جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مینوں نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوندا جی.